السلام علیکم۔ گورننس اینڈ پبلک پالیسیز کی جو لیکچر سیریز میں نے سٹارٹ کی تھی CSS کے حوالے سے، یہ اس کا آج تیسرا لیکچر ہے۔ ہم اسٹرکٹلی کورس آؤٹ لائن کو فالو کر رہے ہیں اور جو اس میں ٹاپک ہیں اس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے گورننس انڈیکیٹرز لیڈ ڈاؤن بائی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز، کہ کون سے انسٹیٹیوشنز نے گورننس کے کون سے انڈیکیٹرز بتائے ہیں کہ جب یہ والے انڈیکیٹرز ہوں گے کسی بھی گورننس کے اندر تو اس کو ہم گڈ گورننس کہیں گے۔ تو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز نے ڈفرینٹ جو ہے انڈیکیٹرز بتائے ہیں۔ تو جو کورس میں حصہ ہے وہ ان چیزوں کا ہے، جیسے IMF نے، کیونکہ وہ بھی ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے، کہ IMF نے کیا انڈیکیٹرز بتائے ہیں، ورلڈ بینک نے کیا انڈیکیٹرز بتائے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹل بینک نے کیا انڈیکیٹرز بتائے ہیں، UNDP نے کیا بتائے ہیں اور UNESCO نے کیا بتائے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ اس ویڈیو میں ورلڈ بینک کے ڈسکس کروں گا، اس سے نیکسٹ ویڈیو میں IMF کو ڈسکس کروں گا، اور اسی طرح ہم ان سب کے جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو انڈیکیٹرز ہمیں ورلڈ بینک نے بتائے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ورلڈ بینک نے کیا انڈیکیٹرز بتائے ہیں۔ تو ورلڈ بینک نے جو سب سے پہلے ورلڈ بینک کے حوالے سے میں انٹروڈکٹری تھوڑا سا بتا دوں کہ 1992 میں ورلڈ بینک نے گورننس کا جو افتتاح کیا، مطلب ہم جس کو افتتاح کہتے ہیں، تو 1992 میں اس نے اس طرح سے کیا کہ ورلڈ بینک نے اپنی ایک رپورٹ تیار کی جس کا نام تھا گورننس اینڈ ڈیولپمنٹ، اور اس رپورٹ کے اندر اس نے گورننس کو ڈیفائن کیا اور اس کے اندر اس نے اپنے انڈیکیٹرز بتائے کہ گورننس کے اندر کیا چیزیں موجود ہوں تو ان کو ہم گڈ گورننس کہیں گے۔ تو سب سے پہلے اس نے گورننس کو ڈیفائن کیا کہ بیسیکلی گورننس ہے کیا چیز۔ تو گورننس کو ڈیفائن کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ گورننس اس چیز کا نام ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے کس طرح سے پاور کو، جو اس کے پاس اویلیبل پاور ہوتی ہے، اس کو جو کنٹری کے اکنامک اور سوشل ریسورسز ہوتے ہیں ان کو پاور کہتے ہیں، کہ کس طرح گورنمنٹ ایک کنٹری کے اکنامک اور سوشل ریسورسز کو لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرتی ہے، اس چیز کو گورننس کہتے ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی ایک گورنمنٹ کے پاس اس کنٹری کے اندر جو اکنامک اینڈ سوشل اور پولیٹیکل ریسورسز ہیں، تو کوئی بھی گورنمنٹ کس طرح سے ان تمام اویلیبل ریسورسز کو لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتی ہے، اس کو گورننس کہتے ہیں۔ تو پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ کس گورننس کو ہم گڈ گورننس کہیں گے، تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ جس گورننس کے اندر یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا وہ چیزیں ہوں گی، اس کو ہم گڈ گورننس کہیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس ٹائم ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے، گڈ گورننس ہے۔ تو سب سے پہلا انڈیکیٹر گڈ گورننس کا اس نے بتایا ہے کہ وہاں پر گڈ گورننس وہ ہوگی جس میں پبلک سیکٹر مینجمنٹ اچھا ہوگا۔ پبلک سیکٹر مینجمنٹ سے مراد کیا ہے؟ پبلک سیکٹر مینجمنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ جتنے بھی جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہوں گے، تو جتنے بھی پبلک انسٹیٹیوشن ہیں تو گورنمنٹ کس طرح ان کو افیکٹولی لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو اس کو ہم پبلک سیکٹر مینجمنٹ کہتے ہیں، کہ جتنے بھی کنٹری کے پاس پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کس طرح سے ان پبلک انسٹیٹیوشن کو گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر رہی ہے، اس چیز کو ہم کہتے ہیں پبلک سیکٹر مینجمنٹ۔ تو یہ بتاتا ہے کہ جس گورننس کے اندر پبلک سیکٹر مینجمنٹ اچھی ہوگی، یعنی وہ والی گورنمنٹ جو لوگوں کی پبلک انسٹیٹیوشنز کو لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے واقعی میں ان کو یوٹیلائز کر رہی ہوگی لوگوں کی بھلائی کے لیے، تو وہاں پر پبلک سیکٹر مینجمنٹ اچھا ہوگا اور وہاں پر جو گورننس ہوگی وہ گڈ گورننس ہوگی۔ یعنی اگر وہ بجٹنگ فار ایگزامپل اچھی کر رہے ہیں، وہ اکنامک پالیسیز اچھی لگا رہے ہیں، ان کے پاس پالیسی میکرز اچھے ہیں، ان کے پاس باقی جو جتنے بھی اویلیبل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے،
تو وہ گورننس کیا ہوگی؟ گڈ گورننس ہوگی، کیونکہ وہاں پبلک سیکٹر مینجمنٹ اچھی چل رہی ہے۔ تو سب سے پہلا انڈیکیٹر جو بتایا گیا ہے اس میں وہ یہی بتایا گیا ہے کہ پبلک سیکٹر مینجمنٹ جہاں پر اچھی ہوگی وہاں پر گڈ گورننس ہوگی۔ سیکنڈ ایلیمنٹ جو اس نے بتایا ہے وہ بتایا اکاؤنٹیبلٹی کا، کہ جس گورننس کے اندر فیکٹر آف اکاؤنٹیبلٹی ہوگا وہ والی گورننس کیا ہوگی؟ گڈ گورننس ہوگی۔ اکاؤنٹیبلٹی سے میری کیا مراد ہے، یا کہیں بھی اکاؤنٹیبلٹی جو یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی پبلک آفیشلز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، جو بھی یہ کام کرتے ہیں پبلک سے ریلیٹڈ، یا وہ والی جو ان کو اتھارٹی دے دی گئی ہے، لیگل جو اتھارٹی ہے، جب وہ یہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی وہ اس اتھارٹی کی وجہ سے اکاؤنٹیبل ہوں گے، جواب دہ ہوں گے۔ یعنی کوئی بھی ان سے یہ کوشچنز کر سکتا ہے کہ بھائی اگر وہ پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ہے تو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ والا بجٹ کہاں پر استعمال کیا جو آپ کو ملا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی ہے تو انسٹیٹیوشن کے اندر بھی جو منی کا فلو ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ اور چیز ہو رہی ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو فائنینس، تو ان سے پوچھی جا سکتی ہے۔ اور اکاؤنٹیبلٹی انٹرنل بھی ہوتی ہے، ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے۔ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں ود ان انسٹیٹیوشن جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ جیسے ایک فائنینس کا ڈپارٹمنٹ ہے تو فائنینس کے اندر بھی ایک باڈی بنی ہوگی جو کہ پیسوں کا دیکھ رہی ہوگی کہ کہیں پیسے مس یوز تو نہیں ہو رہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ جو ایک انسٹیٹیوشن کے اندر میکانزم بنا ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں۔ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو اس چیز کو اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ جب یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ والی چیز کہاں پہ یوز ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی۔ یا کوئی باہر کا انسٹیٹیوشن سے باہر کی جو چیز اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہوتی ہے اس کو ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کنٹری کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم سٹرونگ ہوگا تو وہ کنٹری، اس کنٹری کے اندر گورننس کیا ہوگی؟ گڈ ہوگی۔ یا جس گورننس کے اندر فیکٹر آف اکاؤنٹیبلٹی ہوگا اس گورننس کو ہم کیا کہیں گے؟ گڈ گورننس۔ 2 پوائنٹ اس نے بتا دیے۔ تیسرا پوائنٹ یہ لکھتا ہے کہ لیگل فریم ورک اچھا ہو جس کنٹری کا، یا جس کنٹری کی گورننس کے اندر لیگل فریم ورک اچھا ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ گڈ گورننس۔ لیگل فریم ورک سے کیا مراد ہے؟ لیگل فریم ورک سے مراد یہ ہے کہ وہاں اس کنٹری کے اندر جو اکنامک لاز بنے ہوں گے، اکنامک لیگل فریم ورک بنا ہوگا وہ اچھا بنا ہونا چاہیے۔ یعنی انویسٹرز کو یہ پتہ ہو کہ یہاں پر اکنامکس کے کیا لاز ہیں اور ان کو اکنامک سیکیورٹی بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک دم سے اکنامک لاز کو چینج کرنا شروع کر دیں، وہاں پر اکنامک سٹیبلٹی، کیونکہ جب آپ اکنامک لیگل فریم ورک کو ایک دم سے چینج کرتے ہیں تو جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر انسرٹینٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے تو وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ تو جب آپ کا ایک لیگل فریم ورک بنا ہوتا ہے تو انویسٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کنٹری کا یہ لیگل فریم ورک بنا ہے، یہاں پر یہ انٹرفیرنس گورنمنٹ نہیں کرتی، ان جگہوں پہ انٹرفیرنس کرتی ہے، تو پورا ایک اکنامک کا لیگل فریم ورک بنا ہوتا ہے۔ تو انویسٹر کو یا جو اکنامک ہوتے ہیں، اکنامکس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں، انویسٹر ہوتا ہے یا کچھ اور، ان کو جب یہ لیگل فریم ورک کا پتہ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا تو وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے، ان کو انسرٹینٹی نہیں ہوتی کہ ایک دم سے کوئی لا چینج ہو جائے گا یا کوئی آرڈر آ جائے گا کہ بھائی یہ کر دیں۔ نہیں، اس کو پتہ ہے یہاں لا ہے، یہ لا چینج ہونے میں بہت مشکل ہے کہ یہ لا چینج ہو، کیونکہ کنٹری ایک سٹیبل طریقے سے چل رہا ہے تو یہاں لا سٹیبل ہوتے ہیں۔ تو جب کسی بھی کنٹری کے اندر لیگل فریم ورک اچھا بنا ہوگا یا لیگل فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہوگا تو وہاں پر کنٹری کی جو گورننس ہوگی وہ کیا ہوگی؟ گڈ گورننس ہوگی۔ 3 پوائنٹ اس نے بتا دیے۔ چوتھا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور چوتھا پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ جس کنٹری کے اندر ٹرانسپیرنسی اور ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوگی وہاں پر جو کنٹری کی گورننس ہوگی وہ گڈ گورننس ہوگی۔ ٹرانسپیرنسی سے میری مراد یہاں پر مراد کیا ہے
کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ہو، یعنی گورنمنٹ جو بھی کام کر رہی ہو وہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس پروجیکٹ کے اندر فار ایگزامپل کوئی پروجیکٹ وہ لگا رہی ہے تو لوگوں کو یہ پوری انفارمیشن دے کہ اس پروجیکٹ کے لیے کتنا پیسہ مختص کیا گیا ہے، اس پروجیکٹ کی آؤٹ کم کیا آئے گی، لوگوں کو کیا بینیفٹ ہوگا، کہاں پر کتنا پیسہ اس پروجیکٹ کے اندر لگ رہا ہے، کون سی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ڈیل کر رہا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہوں گی تو ان کے لیے انویسٹمنٹ کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا، اور کنٹری کے اندر انویسٹمنٹ کیا ہوگی، زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو یہ جو چار فیکٹر تھے یہ بتائے ہیں ہمیں ورلڈ بینک نے، کہ ورلڈ بینک نے یہ ہمیں کہا ہے کہ جس کنٹری کے یا جس گورننس کے اندر یہ چار ایلیمنٹ پائے جائیں گے تو وہ گورننس کیا ہوگی، گڈ گورننس ہوگی۔ تو یہ انڈیکیٹرز ہمیں ورلڈ بینک نے بتائے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو IMF کے انڈیکیٹرز بتاؤں گا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔